ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، سب سے پہلے ہم بہت مبارک مہینے میں جمع ہیں. یہ ذوالحجہ مہینہ، قربانی کا مہینہ، حج کا مہینہ، ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے حج کیا. آمین کہو. اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، سعی مشکور عطا فرمائے، ذنب مغفور عطا فرمائے. اور الحمدللہ تقریباً ہمارے سبھی مسلمانوں نے قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس قربانی کو بھی قبول فرمائے. مجھے اس وقت آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنا ہے اور بہت سمجھنا. اللہ میرے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہم نے کی، ارے بولو نا، کی نا، ارے بولو نا، قربانی کی، الحمدللہ بولو الحمدللہ. اللہ ہر سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی کی، اس کا بیک گراؤنڈ تو سب کو معلوم ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے تو کاپی کی ایک نقل اتاری ہے، ورنہ اصل آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے تھے. بولو نا ساتھ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، کیا نام؟ حضرت اسماعیل. 7 سال کی عمر تھی، اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے گئے تھے اور نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور لے گئے. اور وہ گلے پہ چھری رکھ کیا دی، بلکہ چلانے کا مکمل ارادہ. بولو، چھری چلانے کا مکمل ارادہ. الگ بات ہے، اللہ نے جنت سے جانور بھیجا، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا. اور حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تو وہ جانور پر چھری چلی، بیٹے پر چھری نہ چلی. ورنہ ابا حضرت ابراہیم نے پورا ارادہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے. اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اس لیے کہ چھوٹا ایگزام نہیں تھا، بہت بڑا ایگزام تھا بھائی، بہت بڑا امتحان تھا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا. اور وہ بھی بیٹا کتنے سال کا؟ 7 سال کا. کیا گناہ تھا بیٹے کا بھائی؟ بیٹا کیا گناہ کر رہا تھا؟ کون سا ماں باپ کو دکھ دے رہا تھا؟ کون سی تکلیف دے رہا تھا؟ اور بیٹا بہت چہیتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کی محبت کو آگے کیا، بیٹے کی محبت کو پیچھے کیا اور چھری چلانے کے واسطے تیار ہو گئے. اور اللہ نے کیا تعریف کی. اللہ نے کہا، میرے نبی ابراہیم تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم ایگزام میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے یہاں تک کہا، اے ابراہیم، آج تک لوگ تم کو سلام کرتے تھے، آج پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرتا ہے. یہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو جلدی بولو نا. یہ قربانی ہوئی نا؟ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے نا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا، پارہ نمبر 23. بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، میرا بندہ، میرا نبی ابراہیم بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گیا. تو نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی اور میرے حکم کو آگے بڑھا دیا. اللہ فرماتا، لوگ سلام کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا پروردگار تمہیں سلام کرتا ہے. تو خیر، یہ حضرت ابراہیم والی قربانی، یہ کون سے مہینے میں؟ ذوالحجہ. اب کون سا مہینہ آئے گا؟ ارے بولو نا بھائی. میں وہاں اسٹیشن والی مسجد میں بھی قاری انیس صاحب یہی بول رہا تھا، میں نکاح تھوڑی قبول کرواتا آپ سے.
ایک سیدھا سادہ سوال پوچھا کہ بھائی اب کون سا مہینہ آئے گا؟ محرم، اس میں بھی قربانی، اس میں بھی 10ویں محرم عاشورے کا دن، بہت بڑی قربانی، اور قربانی دینے والے کون؟ ہمارے نبی کے نواسے، بولو ہمارے نبی کے نواسے، اور حضرت علی کے بیٹے اور فاطمہ خاتون جنت کے لگتے جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10ویں محرم عاشورے کا دن، وہ جمعہ کا دن، اور میدان کربلا میں اللہ اکبر بہت بڑی قربانی پیش کی۔ بولو بہت بڑی قربانی پیش کی کہ نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ اکیلے تھے، ارے بولو نا، آپ جب میدان میں اترے آپ اکیلے تھے، اور سامنے 40,000، بولو سامنے 40,000، اس طرف 40,000، اس طرف 40,000، مطلب 1,20,000 کا مجمع، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اکیلے، اور اپنا قدم بڑھاتے گئے، مقابلہ کرتے گئے، ارے سر سے لے کر یہاں سینے تک 73 تلوار کے زخم لگے، 72 تیر کے زخم لگے، آپ کے ہونٹوں کو زخمی کیا گیا، لیکن عصر کا وقت آیا، آپ نے سب کو کہہ دیا میرے کو عصر کی نماز پڑھنا ہے، میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے عصر کی نماز شروع کی، عصر کی نماز کا پہلی رکعت کا پہلا سجدہ آپ کے سینے پر لوہے سے حملہ کیا گیا، آپ کے دونوں ہاتھ مبارک کو کاٹ دیا گیا، آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا گیا، آپ کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری گئی۔ میرے دوستو، اتنی بڑی قربانی کہ ہمارے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جنت میں سارے جوان جائیں گے، لیکن اللہ جوانوں کا سردار بنائے گا تو میرے نواسے حضرت حسین کو بنائے گا۔ بولو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں؟ آج جمعہ کا خطبہ آپ سنتے ہو؟ ارے سنتے ہو نا؟ وہ عربی زبان میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہر خطبے میں، دوسرے خطبے میں آواز آتی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے آقا صلی اللہ، بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میں حدیث پاک بتا رہا تھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب جنت میں سارے جوان جنت میں جائیں گے، اللہ سردار بنائے گا، میرے نواسے حضرت حسن کو بنائے گا، میرے نواسے حضرت حسین کو بنائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ مہینہ بھی قربانی، آنے والا مہینہ بھی، اب تو بولو نا بھائی، اتنا تو بول دیا، ذوالحجہ میں حضرت ابراہیم والی قربانی، اور محرم میں نبی کے نواسے حضرت حسین والی قربانی۔ ارے ولسان والوں، کھلے شبدوں میں بولو، ادھر دیکھو تو بھی قربانی نظر آئے، ادھر دیکھو تو بھی قربانی نظر آئے۔ دو قربانیوں کے بیچ میں اللہ نے ابھی ہم کو رکھا ہے، ادھر بھی قربانی آنے والی ہے، بولو انشاءاللہ محرم میں، اور یہاں تو قربانی ہو گئی، بولو الحمدللہ، دو قربانی کے بیچ میں ہے۔ اچھا میرے کو ایک سوال بتانا، دیکھو ذرا بھی ہچکچانا نہیں ہے، شرمانے کا ذرا بھی نہیں، میں بھی کھل کے بولوں گا، آپ بھی کھل کے بولو۔ حضرت ابراہیم نے جو قربانی پیش کی، اگر وہی قربانی آج ہوتی کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، تو ہم لوگ یہ قربانی کرتے؟ میں تو نہیں کرتا، آپ لوگ دیکھو کیسا دھیرے دھیرے بولتے، جیسے نہیں کرنے والے تھے۔ نہیں بھائی، ہمت ہی نہیں ہے، ارے بولو ہمت ہی۔ تو بہت مختصر میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ دو قربانی، ایک ذوالحجہ میں، ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم والی قربانی، محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ تو میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ وہ قربانی اگر اصل حالت میں ہوتی کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، تو میرے ولسان والوں، ہم لوگ یہ چھری چلانے والا کام نہیں کرتے۔ اچھا محرم والی جو قربانی ہے، حضرت حسین والی قربانی، وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ بھائی میرے کو یا آپ کو کوئی بولے کہ آپ لوگ 72 آدمی ہیں، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جماعت تھی وہ 72 آدمی تھے، یا زیادہ سے زیادہ 80 آدمی تھے، اور سامنے 1,20,000 کا لشکر تھا۔ کوئی بھی ہم کو بولے کہ بھائی تم کو اکیلے جانا ہے اور سامنے 40,000، 80,000، 1,20,000 کا مقابلہ کرنا، سچ بتاؤ میں اور آپ جائیں گے؟ نہیں بولو نا، میں اور آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو نہ یہ قربانی ہم کر سکتے حضرت ابراہیم والی، نہ حضرت حسین والی، ساتھ میں بولو نا، دونوں قربانی ہم نہیں کر سکتے، نہ حضرت ابراہیم والی اور نہ حضرت حسین والی۔ لیکن ہاں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الگ الگ حدیثوں کو جمع کر کے 3 کام کر لو. پورا مجمع بولو کتنے کام کر لو. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی, بولو نا کتنے کام کر لو. 3 کام کر لو. اللہ کی قسم ہم یہاں ہال میں جمع ہیں, اللہ کی قسم بہت مبارک مہینہ. یہ 3 کام میں اگر میں اور آپ پکے اتر گئے, جس جنت میں حضرت ابراہیم جائیں گے اللہ وہ جنت میں ہم کو بھی لے کر جائے گا. جس جنت میں حضرت اسماعیل جائیں گے وہ جنت میں ہم بھی جائیں گے, بولو انشاءاللہ. جس جنت میں حضرت علی جائیں گے وہ جنت میں ہم بھی جائیں گے, بولو انشاءاللہ. جس جنت میں حضرت حسن اور حضرت حسین نبی کے دونوں نواسے جائیں گے وہ جنت میں ہم بھی جائیں گے, بولو انشاءاللہ. بلکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, یہ 3 کام کر لے میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تجھے جنت تک نہ پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو 3 کام کر لو نا. دیکھو اتنا بڑا کام تو ہم نہیں کر سکتے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی قربانی بولو نہیں, ساتھ میں بولو نا, وہ قربانی نہیں کر سکتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قربانی نہیں کر سکتے. ہم نبیوں کی جو بڑی بڑی قربانی ہے وہ ہم بولو وہ ہم نہیں کر سکتے. اتنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا شعبہ ہے, یہ کام کر لے, یہ کام کر لے, یہ کام کر لے. میرے دوستوں میں صرف 3 کام آپ کو بتاتا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ثواب اللہ نبیوں کو عطا کرے گا, جو جنت اللہ نبیوں کو عطا کرے گا, انشاءاللہ آج ہم بیٹھنے والوں کو بھی اللہ وہ جنت عطا کرے گا. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. بلکہ صرف بیٹھنے والے نہیں, یہ 3 باتوں پہ عمل کرے. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے. بھائی جلدی جلدی بات کو ختم کرنا, کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتوں پہ عمل کرنا؟ 3 بات. پہلی بات پہ آ جاؤ, سب لوگ آ جاؤ, سب لوگ پورے یقین کے ساتھ آ جاؤ. کرنے دھرنے والی ذات, آواز نہیں آ رہی آپ کی, بولو نا, کرنے دھرنے والی ذات. اور اللہ نے بڑی عجیب قدرت بتائی, بڑی عجیب قدرت بتائی. میں ایک واقعہ آپ کو ابھی بتاؤں گا جس میں اللہ نے یہ ثابت کر دیا. اللہ نے گویا یہ سب کے دلوں میں ثبت کر دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں, پھر جس کو چاہتا ہوں دنیا ہی میں واپس زندہ کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ کہتا ہوں یہ سن لو میرے بندو, جس کو چاہتا ہوں میں بگاڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں تو میں سوار دیتا ہوں. بولو نا, سب کرنے والا کون؟ میں جو واقعہ آپ کو سناؤں گا, بھلے واقعے کے بعد لائٹ جاوے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن یہ واقعے میں ہم کو سب مل جائے گا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ. ساتھ ساتھ میں بولو نا, زندگی کس نے دی ہم کو؟ اللہ نے. اور موت کون دیتا؟ موت کون؟ باقی مرنا تو ہم کو ہے نہیں. مرنا نہیں, اپنے جی سے مرنا ہے. وہ تو اوپر والے کا حکم آئے گا تو سب کی وکٹ گرنے والی ہے. ایسا تو سبھی کو مرنا ہے, لیکن یہ موت دینے والا کون؟ اللہ ہے. زندگی دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں جن کو یاد ہو. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, سارے ولساڈ والے ہال میں بیٹھنے والے ایک آواز میں بولے, اللہ فرماتا موت کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. زندگی کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ایک جگہ اللہ نے فرمایا 11ویں پارے میں, ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ کہہ دے, 7 آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. 7 زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ ہی. مدد کرنے والا کون ہے؟ چلو میں واقعے پر آ جاؤں. یہ واقعہ اتنا پیارا. 3 کام کرنا ہے, اس سے پہلے اپنے کو جانے کا نہیں. یہاں سے کتنے کام کریں گے؟ آواز بہت دھیرے دھیرے. یہ میں اسٹیشن والی مسجد میں بہت خوش تھا, قاری انیس صاحب, اللہ کی قسم بہت خوش تھا. میرے کو پہلا مجمع ایسا ملا تھا جو میرے بولنے سے پہلے بولتا تھا. باقی ولساڈ میں جب بھی آیا ہوں نا, ہو کیا ٹھنڈے لوگ ماشاءاللہ. جواب دو گے نہیں انشاءاللہ؟ کتنے کام کرنا ہے بھائی, بولو کتنے کام کرنا؟ ارے میرے پیارو, اللہ کی قسم, اللہ کے 3 کام کرو, وہ جنت میں جائیں گے جس میں اللہ کے نبی جائیں گے. بولو انشاءاللہ. بڑے بڑے نبیوں کے جانے والی جنت میں بولو انشاءاللہ ہم جائیں گے. بڑے بڑے ولیوں کی جانے والی جنت میں ہم جائیں گے. بس شرط, کنڈیشن. کتنے کام کرنا؟ 3. پہلا یقین بنا لو, کرنے دھرنے والا کون؟
آپ کو ایک نبی کی بات سناؤں، آپ کو بہت پیارے نبی، آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا، حضرت عزیر، سنا ہے بھائی؟ ایسے نام کے نبی کا نام سنا ہے؟ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شام کا وقت تھا، کوئی شہر میں جانا، بولو ان کو کہاں جانا ہے؟ شہر میں، اور ساتھ میں سواری بھی ہے۔ اس زمانے میں سواری گدھے کی ہوتی تھی، بولو اس زمانے میں سواری اونچے اونچے گدھے ہوتے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے، وہ گدھے پر بیٹھے ہیں، اور ساتھ میں کھانا پینا۔ اس زمانے میں ٹفن جو ہوتے تھے نا، وہ بڑے بڑے چمڑے کے برتن ہوتے تھے، تو اس میں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے۔ اور حضرت عزیر اکیلے سفر میں جا رہے، بولو اکیلے سفر میں جا رہے، ساتھ میں سواری کیا ہے؟ گدھا ہے، اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان۔ اور آپ کو کوئی بڑے شہر میں جانا، حضرت عزیر کو بہت بڑے شہر میں جانا ہے، لیکن جاتے جاتے راستے میں گاؤں آیا، بولو شام کا وقت ہے، راستے میں کیا آیا؟ گاؤں۔ تو حضرت عزیر نے گاؤں کو دیکھا تو پتا چلا یہاں کوئی انسان ہی نہیں ہے، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ۔ پھر دیکھا تو نہر میں پانی بھی نہیں ہے، ارے بولو نہر میں پانی بھی نہیں، تالاب میں پانی بھی نہیں ہے۔ پھر کھیتوں میں دیکھا تو کچھ اناج وناج بھی نہیں ہے، اور باغوں میں دیکھا تو پھل پھول کچھ نہیں، مطلب گاؤں مرا ہوا ہے، بولو گاؤں کیسا ہے؟ مرا۔ تو حضرت عزیر سوچنے لگے اللہ یہ گاؤں تو مر گیا، یہ گاؤں میں پہلے ہوں گے انسان، ہوں گے مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، ارے تالاب میں پانی بھی ہوگا، کھیت میں اناج بھی ہوگا، باغ میں پھل پھول ہوں گے، لیکن اللہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عزیر نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ تو پوری بستی مر گئی، ویران ہو گئی، بنجر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ یہ واپس کبھی زندہ ہوئے ایسا تو لگتا نہیں کہ یہاں واپس انسان بھی آ جاوے، اور جانور بھی آ جاوے، چرندے بھی آ جاوے، درندے بھی آ جاوے، اور کھیت میں اناج بھی آ جاوے۔ اللہ ایسا تو بہت مشکل ہے۔ کس نے سوچا یہ حضرت؟ اللہ نے کیا کہا معلوم؟ اترو۔ سواری پر بیٹھے تھے نا، گدھا سواری تھی، اترو۔ حضرت عزیر کو اللہ کا حکم ملا، اتر گئے، کہا سو جاؤ سو جاؤ، چلو بستر بچھاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت عزیر بولو سو گئے، اللہ نے موت دے دی۔ بولو اللہ نے بتانے کے لیے کہ مارنے والا کون، موت دے دی اللہ نے۔ ہاں سوئے، اللہ نے کہا سو جاؤ سو جاؤ، اور جو حضرت عزیر تو ایسا سوئے، اس زمانے میں جیسا بھی بستر ہوگا لیکن سوئے، اللہ نے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا۔ کتنے سال کے بعد زندہ کیا؟ یعنی پوری سینچری ہو گئی، 100 سال تک سوئے 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 سوئے۔ بھائی اللہ نے موت ہی دے دی، موت والا تو اٹھنے والا نہیں۔ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا، اور زندہ کر کے اللہ نے پوچھا عزیر کہاں ہو؟ اب حضرت عزیر اپنی آنکھوں کو ملتے، بھائی جو بھی اٹھے گا تو آنکھوں کو ملتے اور دیکھتے اللہ میں کہاں ہوں اللہ۔ اس لیے کہ آپ کو بھی معلوم ہے ہم لوگ بھی گہری نیند سو جاتے نا، تو کبھی کبھی اٹھتے تو آنکھ مل کے بولتے میں کہاں ہوں۔ کبھی کبھی بیوی کو پوچھتا تو کون، تو کیسی حالت خراب ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آدمی لمبی نیند سو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں ہوں۔ اب حضرت عزیر کتنا سوئے؟ 100 سال، موت ہی دے دی اللہ نے۔ ارے 100 سال کے بعد زندہ کیا، تو حضرت عزیر اپنی آنکھوں کو ملنے لگے، اور آنکھوں کو ملنے کے بعد اللہ نے پوچھا عزیر کہاں ہو؟ حضرت عزیر نے کہا اللہ نہیں معلوم کہاں ہوں۔ تو اللہ نے کہا کتنا سوئے؟ کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر نے کہا اللہ بہت سویا، ایسا لگتا 12 گھنٹے کے 24 گھنٹے سویا۔ اللہ 12 گھنٹے کے اللہ نے کہا 12 گھنٹے 24 گھنٹے کی میرے پیارے نبی بات مت کرو، 100 سال کے بعد اٹھے ہو، پوری حکومت بدل گئی، کرنسی بھی بدل گئی، حکومت بدل گئی، ذرا اٹھو دیکھو۔ تو حضرت عزیر نے دیکھا صحیح میں پورا شہر آباد ہے، ارے شہر آباد ہے، نہر میں پانی ہے، تالاب میں پانی ہے، کھیت میں اناج ہے، کرنسی بدل گئی، پیسے بدل گئے، سکے بدل گئے، لوگ بدل گئے۔ تو حضرت عزیر نے کہا اللہ میرے کو سمجھ میں آ گیا، اللہ میں بہت سال 100 سال کے بعد اللہ تو نے مجھے زندہ کیا۔ تو حضرت عزیر نے کہا اللہ بھوک بہت لگی، اللہ بھوک بہت لگی، اور یہاں تو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ تمہارا کھانا رکھا ہے نا؟ تو کہا اللہ 100 سال میں کیسا کھانا رکھا ہے؟ کھانا تو ہے لیکن بھائی ہمارا وہ کولڈ سٹوریج بھی جواب دے دے بھائی، فریج میں بھی نہیں رہے، یہاں تو کوئی فریج بھی نہیں ہے، کوئی کولڈ سٹوریج بھی نہیں ہے۔ کہا کھانا رکھا نا؟ تو کہا اللہ وہ کھانا تو بگڑ گیا ہوگا اللہ۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا جو خدا نے تمہیں سلامت رکھا اس خدا نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا۔ کھولو تو صحیح تمہارا ٹفن کھولو۔ وہ حضرت عزیر نے اپنے چمڑے کا برتن کھولا، وہی گرم گرم روٹی، وہی پانی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی۔ اللہ یہ تو بالکل ایسا لگتا فریش ہے، ابھی بنایا ہے۔ اللہ نے کہا تو بھی تو فریش ہی نظر آتا ہے، جو خدا تیرے کو فریش رکھے وہ تیرے کھانے پینے۔ تو حضرت عزیر نے کھایا پیا،
100 سال ہو گئے تھے. کہا اللہ او میری سواری میرا گدھا کہاں ہے؟ اللہ نے کہا وہاں دیکھو. وہاں گئے تو زور سے چیخے اس لیے کہ گدھے کا چمڑا پڑا ہوا ہے, ہڈی ادھر پڑی ہے, کھال ادھر پڑی ہے, ارے گوشت ادھر پڑا ہے, پورا پورا گدھا پھٹ گیا. بھائی کوئی بھی جانور سڑ گیا, مر گیا, پھٹ گیا, پھول گیا, پوری بدبو آ رہی, بدبو, مکھیاں بیٹھی ہے, بدبو آ رہی ہے, پورا جانور. ارے گدھے کا پاؤں ایک ادھر ہے, دوسرا پاؤں ادھر ہے, تیسرا پاؤں, کھال ادھر ہے, چمڑا ادھر ہے, گوشت ادھر ہے, ارے اوجڑی ادھر ہے, سب بالکل اتنی بدبو آتی. حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا گھوڑا میرا گدھا یہ تو مر گیا, پھٹ گیا. اللہ نے کہا ہاں, جس خدا نے چاہا تجھے زندہ کر دیا, جس خدا نے چاہا تیرے کھانے پینے کو سلامت رکھا, اور جب اللہ نے چاہا کہ کسی کو ختم کرنا تو تیری سواری کو برباد کر دیا. لیکن میرا عزیر فکر مت کر, آج اللہ حکم دیتا ہے, اللہ نے حکم دیا, وہ سارا چمڑا, پاؤں, ہڈی, گوشت سب جمع ہوئے, اور گدھا پہلے جتنا مضبوط تھا اس سے زیادہ مضبوط گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو میرے پیارو یہ واقعے میں کتنے وہ ٹویس آ گئے. ایک تو حضرت عزیر, ایک تو بستی جو بنجر ہو گئی تھی, بولو وہ بستی واپس, ارے جو گاؤں تھا اور بالکل بنجر گاؤں تھا اللہ نے اس کو آباد کر دیا. حضرت عزیر کو 100 سال تک اللہ نے موت دی, پھر زندہ کر دیا. کھانا پینا جو ختم ہو جاتا, خراب ہو جاتا, اللہ نے اس کو برابر رکھا. کھانا گرم کا گرم, پانی ٹھنڈا کا ٹھنڈا, گرم کرنے والا بھی اللہ, ٹھنڈا لانے والا بھی اللہ. اور وہ گدھا جو اللہ نے اس کو ختم کر دیا, برباد کر دیا, ہڈی کر دیا, بوسیدہ کر دیا, اللہ نے پھر اس کو زندہ کر دیا. جب اتنی زیادہ کہانیاں ہو گئی تو اللہ نے پوچھا عزیر اب کیا بولتے ہو, اب کیا بولتے ہو؟ میرے پیارو جو عزیر بولے ہم بھی بولیں گے انشاءاللہ. جب ساری چیزیں ایسی کھل کے سامنے آ گئی, حضرت عزیر بہت روئے, اور روتے روتے کہا اللہ میں سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. بول دو, ہم لوگ بھی بولو نا بھائی, ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور اللہ تیرے سے بڑھ کر طاقت والا. اچھا یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا, اچھا لگا آپ کو واقعہ؟ اچھا لگا, نہیں بولو نا, اچھا لگا نا. لائٹ گئی تھی وصول ہو گئی نا, اچھا لگا نا واقعہ؟ یہ پہلے سنا تھا آپ لوگوں نے؟ بولو نا بھائی, قاری صاحب کو نہیں پوچھ رہا, ہمارے بزرگ آدمی ہے. آپ لوگوں نے سنا تھا؟ قرآن میں, قرآن میں واقعہ ہے, پورا واقعہ قرآن میں ہے, وہ بھی سورہ بقرہ میں 3 پارے میں. اپنے کو معلوم ہے, یہ واقعہ نہیں معلوم ہے, اور ہم لوگ بات کریں گے تو اتنی لمبی لمبی چھوڑتا. ابھی وہ طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا نا سپریم کورٹ والا, تو اس کو دیکھنے کا, ہاں یہ 3 طلاق میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. تیرے کو تو حضرت عزیر کا واقعہ نہیں معلوم, تیرے کو 3 طلاق کے بارے میں کیا معلوم؟ آج ہم کو شریعت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, پوچھو نا پانی پینے کی سنتیں کتنی ہیں؟ کتنے بچے پیدا ہو گئے شادی کے بعد؟ بتاؤ نا. غسل کرنے کی سنتیں کتنی ہیں؟ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ میرے دوستوں مسجد میں آنے اور جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ارے جب ہم نے کھانا کھا لیا, کھانے سے پہلے کی دعا معلوم ہے, کھانے کے بعد کی دعا معلوم ہے, لیکن قسم کھا کر کہوں گا 50% مجمع کو نہیں معلوم ہوگا کہ دسترخوان اٹھاوے تو کون سی دعا پڑھنے کا. ہم کو جب قرآن کی بڑی بڑی باتیں نہیں معلوم ہے, اور یہ آرام سے بیٹھا بیٹھا اوٹے پر بیٹھا بیٹھا ہاں یہ 3 طلاق کا میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. ارے میرے پیارو آپ کو معلوم ہے جو آدمی یہ جملہ بول دیتا ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا ایمان ختم تو نہیں ہو گیا, اس لیے کہ 3 طلاق کا ذکر تو قرآن میں. ارے بولو نا 3 طلاق کا ذکر تو پورا, اور یہ آرام سے بیٹھے بیٹھے بولتا. ارے بھائی تو سیدھا سیدھا یہ بول دے نا کہ بھائی جو بھی معاملہ چلتا میرے کو نہیں معلوم ہے, علماء کو معلوم ہے. اتنا بولنے میں اپنی ناک کٹ جائے گی, بھائی اپنی ناک کٹ جائے گی. اپنے کو حضرت عزیر کا واقعہ نہیں معلوم, ہم کو حضرت آدم کا واقعہ نہیں معلوم, ہم کو حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں معلوم. ارے ہم کو حضرت حسین میدان ابھی پوچھو نا, یہ جوانوں کو پوچھو کہ میدان کربلا کا واقعہ سنا دے, شروع سے لے کے آخر تک سنا دے کہ یہ محرم مہینہ آ رہا ہے نا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو, یہ محرم مہینے میں صرف حضرت حسین کا واقعہ نہیں ہے. آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے. میرے جیسا جاہل آرام سے 24-25 واقعے محرم کے آ جاتے ہیں سامنے. 24-25 واقعے محرم میں آئے, معلوم, ہم کو معلوم ہے واقعے. ہم کو تو یہ پوچھو موبائل, ہاں موبائل. آج ہم لوگوں کو نا قاری اشرف, اور کیا نام قاری صاحب,
قاری انور صاحب یہ معاملہ ہو گیا، یہ جتنا ہمارا جوان بیٹھا ہے نا، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ شریعت کیا ہے، ان کو صرف یہ معلوم ہے کہ میرا موبائل، ہاں اس میں ماں کا حق بھی گیا، باپ کا حق بھی گیا، ہاں میرے دوستوں پڑوسی کا حق بھی گیا، نہ جانے کتنوں کے حق چلے گئے، نہ جانے موبائل پہ کتنے گناہ ہو گئے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور آج تو میرا دماغ بہت چکرایا ہوا بھائی، لیکن خیر ہم آتے وہ بات پہ آتے۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ پہلے میں آپ کو واقعہ تو سناؤں نا۔ کون سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا حضرت؟ ہاں، بستی جو مر گئی تھی اللہ نے اس کو شہر بنا دیا۔ حضرت عزیر کو کتنے سال کے لیے؟ پھر اللہ نے زندہ کر دیا، اور وہ کھانا پینا اللہ نے اس کو خراب نہیں کیا۔ جانور مر گیا، سڑ گیا، ہڈی ہو گیا، بدبو والا ہو گیا، اللہ نے وہ گدھے کو پھر زندہ کر دیا۔ یہ پورا قرآن کریم میں پڑھوں گا، اب تو ترجمہ آپ کرو گے، آپ کو ترجمہ تو معلوم ہو گیا نا، اب کرو گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت عزیر بستی سے گزرے، وہ بستی مر گئی تھی، بولو وہ بستی مر گئی تھی۔ وہاں کچھ بھی تھا نہیں، تالاب میں پانی نہیں تھا، وہاں کے کھیت میں اناج نہیں تھا، وہاں کے باغات میں پھل اور پھول نہیں تھے، لیکن اللہ نے حضرت عزیر نے کہا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ حضرت عزیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ زمین بنجر ہو گئی، اس کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا سواری سے اترو۔ کون سی سواری؟ اور کیا کرو؟ سو جاؤ۔ سو گئے، اللہ نے کیا کر دیا؟ موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اللہ نے پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ؟ اے عزیر کتنا سوئے؟ ارے بولو نا عزیر کتنا سوئے؟ کیا فرمایا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ حضرت عزیر آنکھوں کو ملتے ملتے کہتے اللہ 12 گھنٹے سو گیا، اللہ 24 گھنٹے سو گیا۔ اللہ نے فرمایا 12 گھنٹے 24 گھنٹے کی بات مت کرو، قال بل لبثت 100 عام۔ پورا مجمع بولے اللہ نے فرمایا 12 گھنٹے 24 گھنٹے نہیں، بتاؤ کتنے سال سو کر اٹھے ہو؟ تو حضرت عزیر نے کہا اللہ 100 سال تو ہو گئے، بھوک بہت لگی ہے۔ اللہ نے کہا کھا لو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ کھانا بھی کھا لو، پانی بھی پی لو، اس لیے کہ روٹی کو گرم رکھنے والا کون؟ اللہ۔ پانی کو ٹھنڈا کرنے والا کون؟ بولو نا پانی کو ٹھنڈا کرنے والا کون؟ کہا اللہ میری سواری؟ تو سواری تو پوری ختم ہو گئی، ارے بولو سواری، لیکن اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ اللہ نے وہ گدھے کو پھر سے زندہ کر دیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی، بولو ساری باتیں کھل کر، تو حضرت اللہ نے خود پوچھا عزیر بتاؤ اب میرے بارے میں کیا بولتے ہو؟ میں ہی وہ اللہ ہوں جس نے یہ سب کیا، بتاؤ میرے بارے میں کیا بولتے ہو؟ حضرت عزیر نے وہی جواب دیا جو ہم بھی دے رہے ہیں، اللہ میرے سے بڑا کوئی کمزور نہیں، تیرے سے بڑا کوئی طاقت والا۔ کیا فرمایا؟ سب پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، قال اعلم، بولو اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہہ دیا اللہ میں سمجھ گیا ہم انسانوں سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ تیرے سے بڑا قدرت اور طاقت والا۔ تو میرے پیارو آج یہ یقین بنا لو اپنے دل میں کہ سب سے بڑی قدرت والا کون ہے؟ لیکن ہم کو اس سے مانگنا ہی نہیں آیا، وہ اللہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ آج کچھ بھی ہوتا ہے ہماری انگلی، اس نے کیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ارے میرے دوستو جو اللہ یہ کر سکتا کیا وہ اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟
یہ جتنے میں نے آپ کو واقعے بتائے نا حضرت عزیر والے، سب ناممکن تھے، اللہ نے ممکن بنا دیا۔ بھائی بستی بنجر تھی، اس کو آباد کر دیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ حضرت عزیر کو سلا دیا، موت دے دی، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ ارے میرے دوستو، کھانا پینا 100 سال تک بگڑا نہیں، اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ ارے وہ گدھا جو مر گیا، سڑ گیا، پھل گیا، پھول گیا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، ناممکن کو ممکن کر دیا۔ ارے میرے دوستو، جو خدا، جو اللہ کسی اور نبی کے واسطے ناممکن کو ممکن بنا سکتا، وہ اللہ آخری نبی کے امتی کے واسطے ممکن کو ممکن کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ اللہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیا بات ہے کہ ہمارا قرضہ ادا نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے ہمارے گھر سے ٹینشن دور نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے ہمارے ساس بہو کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے ہمارے میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے؟ کیا بات ہے ہماری ماں اور ہمارے ابا کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ہے؟ کیا بات ہے ہماری دکان نہیں چلتی، صبح سے جاتا رات تک بیٹھتا، یہ دکان کیوں نہیں چلتی؟ یہ برکت کیوں نہیں ہوتی؟ میں قسم کھا کر کہتا میرے پیاروں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، سیدھی بات ہے نا؟ اور گناہ تو ہم کرتے ہیں، بولو نا، گناہ تو ہم، ایک گناہ تو اتنا خراب کرتے ہیں وہ تو دکھتا نہیں ہے، یہ جو ہمارا دل ہے نا دکھتا ہے، ارے بولو نا، دکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، ورنہ صحیح میں اگر کبھی اس کو کاٹے نا اور نکالے نا، اتنا کالا ہے ہمارا دل، اتنا کالا ہے۔ سچ بتاؤ میرے دوستو، آج ہمارا حال اتنا خراب ہے کہ ہمارے دل میں جیلسی، جلن، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا اچھا ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اور میں کسی کا نہیں بولتا، سگا بھائی سگے بھائی کا اچھا نہیں دیکھ سکتا۔ سگا بھائی بلڈ ریلیشن، خون کا رشتہ ہے، لیکن بڑا بھائی کے پاس زیادہ آ گیا، چھوٹے بھائی کے پاس کم آ گیا، بڑے بھائی کے پاس کم آ گیا، چھوٹے بھائی کے پاس زیادہ آ گیا۔ او ہو میرے دوستو، وہ بھائی کو دیکھنا پورے ولسان میں جا کے اپنے سگے بھائی کی برائی کرے گا، ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور ہم لوگوں کو بڑا تماشا ملے گا کہ وہ 2 بھائی کی نہیں بنتی۔ ارے 2 بھائی کی نہیں بنتی، اللہ کی قسم ان کی بنے نہ بنے، ہم کیوں جہنم بناتے ہیں؟ ہم غیبت کر کے، غیبت سن کے جہنم کیوں بناتے ہیں؟ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ برا نہیں ماننا، جب سگا بھائی سگے بھائی کا نہیں ہوگا، بولو بولو، جب سگا بھائی، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، باپ کو بیٹے سے جلن ہوتی ہے، باپ کو، حالانکہ عمر دیکھو اس کی 60 70 80، صحیح بول رہا ہوں قاری صاحب، برا نہیں ماننا، 70 سال کا بڈھا ہو گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے ساتھ، بھائی بیٹا ہے اپنا، اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے جاتا ہے، تو یہ بڈھا بڈھی کا چہرہ اتر جائے گا۔ سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور آپس میں کیا بولیں گے معلوم؟ اب اپنا بچہ اپنا نہیں رہا، کیوں ولساد میں کسی اور عورت کو لے کے بھاگا، وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگا، ارے اپنی بیوی کے ساتھ گیا، اور تم نے خود شادی کرائی، ہال میں شادی کروائی تھی تم نے، ارے اگر وہ اپنی بیوی کو لے کے اگر کہیں کھانے کے لیے چلا گیا، کوئی ہوٹل پہ چلا گیا، وہ بڈھا بڈھی رات بھر منہ چڑھا کے بیٹھیں گے، دوسرے دن بھی منہ چڑھا کے بیٹھیں گے، عورت کے ناک میں دم کر دیں گے۔ کیوں بھائی، کیوں؟ تم نے شادی کرا یا تمہارا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے گھومنے جاتا ہے، ارے تم تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے، اللہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا کر لیتا، اے اللہ تو نے کتنا پیارا بیٹا دیا جو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا۔ یہاں تو وہ جب ہوٹل سے کھانا کھا کے آئے نا، تو ان کا بس چلے تو انگلی ڈال کے وامٹ کرا دے وے، اور ایک ہی رونا روئیں گے، بیٹا بدل گیا ہماری، اور پھر کیا بولیں گے معلوم؟ ہاں نہیں ہمارا بیٹا تو بہت اچھا، نہ تو فرشتہ پیدا کیا، نا ہمارا بیٹا بہت اچھا، وہ جو عورت آئی نا کمینی ناگن آئی نا، ناگن ایسا لگتا اس نے جادو کر کے کچھ پلا دیا۔ ارے بھائی، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب بھائی بھائی سے جلتا ہے، سگا باپ اپنے بیٹے سے جلتا ہے، تو سچ بتاؤ اس باپ سے ہم کیا امید کریں؟ وہ سماج کے ساتھ کیا سیوا کا کام کرے گا؟ وہ پبلک کے ساتھ کون سی سیوا کا کام کرے گا؟ جو اپنے خون کو برداشت نہ کر سکا، اپنے خون کی خوشی نہ دیکھ سکا، وہ کسی اور کی خوشی کیا دیکھے گا؟ اسی لیے ہم تو دیکھتے ہیں، میں تو اکثر بولتا ہوں، کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہے تو پڑوسی کو رات کو نیند نہیں آتی ہے،
اور جب ملے گا نا سامنے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیم چھو، تمہارے گھر کا کلر ہو گیا، ماشاءاللہ سنا بہت اچھا ہوا، اور جہاں وہ ادھر گیا کسی کو ٹوپی پہنایا ہوئے گا، کسی کا مال کھا گیا ہوئے گا. کیوں میرے دوستو؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی کے سامنے اچھے بن جاؤ اور جیسا وہ ہٹے تو پیٹ پیچھے اس کی برائی کرو. ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا. ارے میرے پیاروں، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آپ برا نہ مانیں، ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچا ہے جو اپنوں سے نقصان پہنچا ہے. آج کورٹ کچہری تک کوئی پہنچ گیا، کوئی پولیس اسٹیشن تک پہنچ گیا، کوئی کہاں تک پہنچ گیا، کسی اور نے نہیں پہنچایا، اپنے والے نہیں پہنچا دیا ہے میرے دوستوں. اس لیے میرے پیاروں دیکھو، اب ایک بات یاد ہے، سناؤں آپ کو، سناؤں نہیں بولو نا، سناؤں. اللہ ہمارے جوانوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے. میں نے جو بڑے بوڑھوں کے بارے میں کہا، یہ مت کہنا کہ بھائی میں جوانوں کی تعریف کرتا نہ، جوانوں کو بھی کہوں گا ماں باپ کا حق ادا کرو. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ آج بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، ہمارا جوان صحیح میں اتنا اپنے آپ کو اسٹیٹس اونچا کر دیا کہ باپ اور ماں اس کو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بیٹا تو کہاں جاتا ہے. بولو ہمت ہے ماں باپ کو پوچھنے کی؟ یوں گھر میں ایسا منہ، ایسا گھر میں آتا ایسا لگتا ہے کوئی کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے آیا ہے گھر میں. باہر دوستوں کے ساتھ ہاتھوں پہ تالیاں بجاتا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ IPL دیکھتا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ تھیٹروں میں جاتا ہے، اور گھر میں آئے گا تو ماں کے اوپر تال کرتا ہے. اس لیے میرے پیاروں، میں آج سے ایک بات کی طرف آ رہا ہوں، ایک اللہ کی طاقت کو مانو گے نہیں انشاءاللہ. ایک کام یہ کرو، اور دوسرا کام بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں، اپنے دل سے جلن کو دور کر دو. کرو گے انشاءاللہ؟ جلن دور ہو جائے گی نا، نیند بھی آرام سے آئے گی. بولو انشاءاللہ. کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا. بولو انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ؟